یہاں پر ہمارے علماء 99% 99% مغالطہ کھا گئے، خطبہ، واعظین، اور آپ بھی سنتے رہیں گے، زندگی گزر گئی یہ بات سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے۔ وہ کیا؟ علماء کرام اور محققین اور اسکالرز بڑی توجہ سے اس نقطے کو دل و دماغ میں بٹھانے۔ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْ، اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے تبدیل کرے صورتحال کو، برائی کو اچھائی میں، بھلائی میں بدلے، بدی کو نیکی میں بدلے، تبدیل کرے اس صورتحال کو، برائی کو روکے۔ اور اگر تم ہاتھ سے نہ روک سکو، یعنی اپنی جو عملی ایفرٹس ہیں اس سے نہ روک سکو، تو پھر زبان سے روکو، منع کرو اس برائی کو، اسے ختم کرو تاکہ برائی مٹے اور اچھائی اس کی جگہ لے۔ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْ، بدی مٹے اور نیکی اس کی جگہ لے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یہاں پر ہمارے علماء 99% 99% مغالطہ کھا گئے، خطبہ، واعظین، اور آپ بھی سنتے رہیں گے، زندگی گزر گئی یہ بات سنتے ہوئے اور کہتے ہوئے۔ وہ کیا؟ کہ اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر دل سے برا جانے، برائی کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہاں آ کے ہم ٹھوکر کھا گئے ہیں۔ دل سے برا جانے، یہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ یہاں آ کر ہم نے معنی کو تبدیل کر دیا۔ حکم برا جاننا یا نہ جاننا اس کا نہیں تھا، حکم تھا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ علماء کرام اور محققین اور اسکالرز بڑی توجہ سے اس نقطے کو دل و دماغ میں بٹھانے۔ حکم تھا فَلْيُغَيِّرْهُ، برائی کو بدل دینا، اپنی عملی ایفرٹ کے ساتھ، نیکی کے ساتھ بدل دینا، بدی کو نیکی سے، برائی کو اچھائی اور بھلائی سے، شر کو خیر سے بدلنا، یہ حکم تھا۔ اور فرمایا کہ اگر عملی سٹرگل سے بدل نہ سکو تو پھر زبان کی سٹرگل سے، اپنی زبان کی کاوش اور کوشش سے اور اس کی مؤثریت سے اس کو بدلو۔ حکم وہی فَلْيُغَيِّرْ ہو چلے گا، بدلو۔ تو جب دو جگہ بدلنے کا حکم تھا، خواہ عملی سٹرگل سے بدلو، خواہ قول سے، تبلیغ سے، دعوت سے، قول سے بدلو، تو تیسری جگہ جب دل کی باری آئی تو یہ برا سمجھنا کیوں آ گیا؟ اب چونکہ دل کا ذکر تھا تو ہم نے دل چونکہ عملی طور پہ کو باہر نکل کے سٹرگل نہیں کرتا، تو ہم سمجھتے ہیں دل میں خیالات آتے ہیں، خواہشات آتی ہیں، پسند ناپسند کرتا ہے، اس لیے یہاں پسند ناپسند کا معنی ٹھونک دیا ہم نے۔ نہیں، تو فَبِقَلْبِهِ کا مطلب یہ تھا کہ پھر دل و دماغ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو۔ حکم یہاں بھی فَلْيُغَيِّرْ ہے، اور دل و دماغ سے بدلنے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ استطاعت بھی نہیں کہ عملی جد و جہد کا حصہ بن سکو، اور یہ استطاعت بھی نہیں کہ زبان سے پڑھے نہیں ہو، سپیچ نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، سمجھا نہیں سکتے، بلیغ طریقے سے بات پہنچا نہیں سکتے، تو زبان کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل و دماغ تو ہے نا، پھر دل و دماغ سے فیصلہ کرو کہ کیا کر سکتے ہو، اس دعوت دین کے عمل میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہو، دل و دماغ سے فیصلہ کرو۔ اگر مال خرچ کر سکتے ہو تو اس دعوت دین کے فروغ میں مال خرچ کرو۔ اگر اپنی دیگر توانائیاں سوچ کی صرف کر سکتے ہو تو دعوت دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرو۔ ٹائم دے سکتے ہو ٹائم دو، اس کے نظم میں مددگار بن سکتے ہو نظم میں مددگار بن، سواری مہیا کر سکتے ہو تو ساتھ گاڑی لے کے چلے جاؤ، فیسیلیٹیٹ کرو۔ اگر اس کی جماعت بنی ہے تو جماعت کا حصہ بن جاؤ، افرادی قوت کے ذریعے ان کو بڑھا دو۔ اپنے دل اور دماغ سے پوچھو جس حیثیت میں، جس صلاحیت کے ساتھ، جس استطاعت کے ساتھ، جس انداز کی سپورٹ کر سکتے ہو اس بدی کو بدلنے میں نیکی کے ساتھ،
شر کو خیر میں بدلنے میں پھر اپنے دل و دماغ سے پوچھو کہ اب جب عملی جدوجہد بھی ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے اور زبان سے ابلاغ، دعوت، تقریر اور تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اب دل سے پوچھو کہ کس طرح بدلتا ہے تمہارا دل بدلنے میں، تمہیں کیا کیا راستے دکھاتا ہے۔ تو جو دیگر ایفرٹ امکانیات میں ہے، پاسبلٹیز میں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، اس طرح حصہ ڈالو اس دعوت دین میں۔ جیسے اہل علم کو پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں آپ لوگ، اگر خود نہیں کر سکتے تو ان کو پی ایچ ڈی کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں ان پر۔ یہ فبقلبی ہے، یہ غلط بتایا جاتا ہے قوم کو، انہیں غفلت کی نیند سلانے کے لیے کہ دل سے برا جانو بس خیر ہو گئے۔ ایک ایسا دھوکہ ہم نے وضع کر لیا ہے کہ پوری قوم کو ظلم، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، بے ایمانی، کفر، شرک، دجل اور فریب کے آگے سلا دیا ہے۔ ہم دل سے برا جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے شر ہو رہا ہے، کفر غالب ہو رہا ہے، فسق و فجور پھیلتا جا رہا ہے، بدی ختم ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، نیکی رہی نہیں، گھر میں نماز کوئی نہیں پڑھتا، حیا کی قدریں ختم ہو گئی ہیں، اخلاقیات نہیں رہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم فبقلبی، ہم دل سے برا جانتے ہیں۔ ایسے دل کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ دل سے برا جان، کیا دل سے برا جاننا ہے؟ تو خاموشی تائید ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ نہیں فرمایا تھا بے دل سے برا جانو اور چپ کر کے بیٹھے اور جو ہوتا ہے ہوتا رہے، نہیں۔ پھر یہ تیسرا درجہ دیا تھا فبقلبی، پھر اپنے دل سے کام لو، اس کو تبدیل کرنے میں دل سے کام لو، دل و دماغ سے جو تدبیر آپ کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ممکن ہے وہ بروئے کار لاؤ، اور سپورٹ کرو انہیں جو عملی جد و جہد کر رہے ہیں یا قولی جد و جہد کر رہے ہیں زبان سے، ان کو سپورٹ کرو۔ خواہ آپ اس میں اس تنظیم کا حصہ بنیں، جماعت کا حصہ بنیں، کسی شکل سے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، دین کے کام کی مدد کریں۔ لوگ مدرسے بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، آپ نہ مدرسہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، یہ فبقلبی میں آ جائے گا۔ اب دین کی دعوت دینے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو جماعت امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تنظیم کا حصہ بنتے ہیں، افرادی قوت کا حصہ بنتے ہیں، کسی بھی طریقے سے انہیں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہیلپ کرو ان کی دل و دماغ سے، دل سے پوچھو کہ اب دو چیزیں نہیں تو اور کون کون سے راستے ہیں، مگر آپ کو اس کا حصہ بننا ہے۔ دل کا مطلب ہے کہ دل سے حصہ بنو اس کا، نیک نیتی کے ساتھ۔ پھر ایک اور حدیث بھی اس میں دلیل ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ اور حدثوا انی ولو آیہ، میری طرف سے میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، پوری امت کے ہر فرد کو کہا علیہ السلام۔ فرمایا جو شخص یہاں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ جو موجود نہیں غائب تک ایک ایک لفظ میرا پہنچائے، خواہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، میرا جملہ ہر حاضر شخص غائب کو پہنچائے۔ تو آپ نے ہر ایک کو حکم دیا ولو آیا، خواہ وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں یہ خطاب ایک ایک شخص کو انفرادی طور پہ ہے، وہ پہنچائے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ایبیلٹی، اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق پہنچائے۔ خیر کا ایک جملہ ہی پہنچا دے، اور خیر کا ایک جملہ تو بالکل جو ان پڑھ ہے وہ بھی پہنچا سکتا ہے، والدین میں سے ہے، اساتذہ میں سے ہے، پڑوسیوں میں سے ہے، فیملی کے بڑوں میں سے ہے، یہ تو پہنچا سکتے ہیں نا کہ سچ بولا کرو۔ اس میں کون سا تفقہ فی الدین درکار ہے؟ یہ تو کائناتی و آفاقی اصول اور مسلمات ہیں، ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، ہر دور میں، انسانوں کے ہر طبقے میں ہر ایک کو معلوم ہے، یہ بدیہی فطری مسلمات۔ آپ کہیں بھی نہیں پڑھے تب بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے۔ تو یہ تو امر بالمعروف میں آتا ہے نا کہ کسی کو سمجھا دیں کہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ تو بغیر پڑھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انصاف کریں، ظلم نہ کریں۔ بغیر پڑھے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو آپ نے کتاب کا، تب بھی اتنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ خیانت نہ کریں، امانت اور دیانت کریں، وعدہ کریں تو پاسداری کریں،
نیکی کریں، برائی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اچھائی کریں، پورا تولیں، کم نہ تولیں، رزق حلال کمائیں، رزق حرام نہ کمائیں۔ اگر اس کی شرعی تفصیلات معلوم نہیں تو اجمالاً اتنی بات تو ہر ایک کو آتی ہے نا، یہ بھی دعوت میں آتا ہے۔ وَلَوْ آیا، ایک جملہ بھی کیوں نہ ہو، جو میرے پیغام جس نے سنا ہے وہ آگے پہنچائے۔ تو یہ فرض عین ہے ہر شخص پر، بھلے ایک جملہ ہی پہنچا دے۔ یعنی پروسیس جو ہے دعوت کا، اس کا حصہ ہر شخص بنے۔ باپ ہے تو اولاد کے لیے بنے، ماں اولاد کے لیے بنے، بڑا بھائی چھوٹے کے لیے بنے، رشتہ داروں کے لیے بنے، فیملی کے لیے بنے، پڑوس کے لیے بنے، امام اور خطیب ہے تو اہل مسجد کے لیے بنے، بڑا ہے تو اہل محلہ کے لیے بنے، ٹیچر ہے جماعت کے لیے بنے، استاد ہے، الغرض جو مقام عالم ہے، مبلغ ہے، داعی ہے تو بڑے طبقے کے لیے بنے، شیخ ہے مریدین کے لیے بنے، جو جس حیثیت میں ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، وہ پہنچائے، دعوت پہنچائے، میرا پیغام، خواہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہر ایک پر فرض ہے، اس میں کوئی فرض کفائی نہیں ہے، کسی ایک کا کام دوسرے کو کفایت نہیں کرتا، منیمم ہر شخص پر ایک درجہ فرضیت کا قائم ہے۔